قرآن میں 399 اس کے حروف ہیں۔ اب اس کی فضیلت بزرگی کیا ہے؟ ایک مرتبہ اگر آپ اس سورت کو پڑھیں گے تو اللہ تبارک و تعالی حروف کے مطابق حدیث کی روشنی میں آپ کو 3990 نیکیاں عطا فرمائیں۔ اور ایک روایت میں آتا ہے کہ جو سورہ لم یکن یعنی سورۃ البینہ، اس کے دو نام ہیں، اس کو لم یکن بھی کہا جاتا ہے اور بینہ بھی کہا جاتا ہے۔ جو اس سورت کو صبح و شام پڑھے گا اللہ تبارک و تعالیٰ سے بہترین مخلوق کے ساتھ کل قیامت کے دن اٹھائے گا۔ اور مزید اس کی فضیلت آپ سماعت فرمائیں۔ عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد اس سورۃ البینہ کو ایک دفعہ تلاوت کرنا دل کو پاک کرتا ہے نفاق سے، دل پاک ہو جاتا ہے نفاق سے اگر اس سورۃ البینہ کو عشاء کی نماز پڑھ لینے کے بعد پڑھا جائے۔ اس سورت کی ایک خاصیت یہ بھی ہے، اگر کسی کو نکسیر کا مرض ہے تو نکسیر کے روکنے کے لیے اس سورت کو 3 مرتبہ ملتانی مٹی پر پڑھ کر ماتھے پر لگائیں، اللہ تعالیٰ شفا کرے۔ اگر کسی کی نکسیر نہیں رکتی تو اس سورۃ البینہ کو 3 مرتبہ پڑھ کر ملتانی مٹی پر ماتھے پر لگائے، پیشانی پر لگائے، اللہ تعالیٰ شفا عطا فرمائے گا۔ اور اسی سورۃ البینہ کی ایک خاصیت یہ بھی ہے کہ یہ برس اور جرکان کا علاج بھی ہے۔ ترکیب اس کی یہ ہے کہ اس سورت کو کثرت کے ساتھ پڑھیں، سورۃ البینہ کی تلاوت کثرت کے ساتھ کریں، اور اس کا نقش پانی میں گھول کر جو مریض ہے، برس کا مریض ہے، جرکان کا مریض ہے، ٹھیک ہے، اس کا نقش جو ہے پانی میں گھول کر اس کو پلائیں، انشاءاللہ تعالی صحت ہو جائے گی۔ سورۃ البینہ کا موضوع اور مضمون کیا ہے، نہیں یعنی اس کے اندر کیا کچھ بیان ہوا ہے وہ مختصراً عرض کرتا ہوں۔ قرآن مجید فرقان حمید کی ترتیب میں اس سورت کو سورہ علق اور پھر اس کے بعد سورہ قدر، اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ، ان دونوں سورتوں کے بعد اس سورت کو رکھنا بڑا ہی معنی ہے۔ سورہ علق میں پہلی وہی درج کی گئی ہے، اقرا بسم اللہ، پہلی وہی ہے نا۔ سورہ اقرا میں پہلی وہی درج کی گئی ہے، آگے اِنَّا أَنزَلْنَاهُ فِي لَيْلَةِ الْقَدْرِ۔ اس سورہ قدر میں بتایا گیا ہے کہ وہ پہلی وحی کب نازل ہوئی، وہ پہلی وحی کب نازل ہوئی، اور آگے یہ صورت آتی ہے سورۃ البینہ، اور اس صورت میں بتایا گیا ہے کہ اس کتاب مقدس کے ساتھ یہ جو وحی آئی ہے، یہ قرآن مجید طرح ہے، اس مقدس کتاب کے ساتھ ایک رسول بھیجنا کیوں ضروری تھا؟ سب سے پہلے رسول بھیجنے کی ضرورت بیان کی گئی ہے
اور وہ یہ ہے کہ دنیا کے لوگ خواہ وہ اہل کتاب میں سے یا مشرکین میں سے جس کفر کی عادت میں مبتلا تھے اس سے ان کا نکلنا اس کے بغیر ممکن نہ تھا کہ ایک ایسا رسول بھیجا جائے جس کا وجود خود اپنی رسالت پر روشن دلیل ہو، جو اپنی نبوت کی آپ دلیل ہو، کسی اور کی ضرورت نہ ہو، اور وہ لوگوں کے سامنے اللہ رب العزت کی کتاب کو اس کی اصلی اور صحیح صورت میں پیش کرے، جو باطل کی ان تمام آمیزشوں سے پاک ہو جن سے پچھلی کتب آسمانی کو جدا کر دیا گیا ہے، اور بالکل راست اور درست تعلیمات پر مشتمل ہے۔ اس کے بعد اس صورت میں اہل کتاب کی گمراہیوں کے متعلق وضاحت کی گئی کہ ان کے مختلف راستوں میں بھٹکنے کی وجہ یہ نہ تھی کہ اللہ رب العزت نے ان کی کوئی رہنمائی نہ کی تھی، بلکہ وہ اس کے بعد بھٹکے کہ راہ راست کا واضح بیان ان کے پاس آ چکا تھا۔ یہ نہیں ہے کہ اللہ پروردگار نے کوئی رسول ان کے پاس نہیں بھیجا تھا، کوئی پیغمبر نہیں بھیجا تھا ان کی ہدایت کے لیے، اس لیے وہ گمراہ ہو گئے، اس لیے انہوں نے مختلف راستے گمراہی کے نکال لیے، ایسا نہیں ہے، بلکہ واضح ہدایت آ جانے کے بعد انہوں نے ایسا کیا جس سے یہ نتیجہ خود نکلتا ہے کہ وہ اپنی گمراہیوں کے خود ذمہ دار ہیں، بوڑھے سے نہیں ایسا کیا، ان کے پاس یہ نہیں ہے کہ ان کے پاس کوئی تعلیمات نہیں آئی تھی اللہ تعالیٰ کی طرف سے، آنے کے بعد ایسا کیا، تو جب آنے کے بعد ایسا کیا تو یہ اپنی گمراہی کی خود ذمہ دار ہے۔ اور اب پھر اللہ رب العزت کے اس رسول کے ذریعے اللہ کے اس رسول کے ذریعے سے پھر واضح بیان آ جانے کے بعد اگر وہ بھٹکتے ہی رہیں گے تو ان کی ذمہ داری اور زیادہ بڑھ جائے گی۔ اس سلسلے میں یہ بتایا گیا اس صورت میں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے جو انبیاء بھی آئے تھے اور جو کتابیں بھیجی گئی تھی، انہوں نے اس کے سوا کوئی حکم نہیں دیا تھا کہ سب طریقوں کو چھوڑ کر خالص اللہ کی بندگی کا طریقہ اختیار کیا۔ سب نے یہی کہا، جتنے پیغمبر آئے، جو کتابیں لے کر آئے، سب نے یہی کہا کہ صرف اور صرف اللہ کو پوجو، اس کی عبادت و بندگی اور اطاعت و پرستش میں کسی کو شامل نہ کیا جائے۔ اللہ تعالیٰ کی اطاعت میں، پرستش میں، پوجا میں کسی غیر کو شامل نہ کیا جائے۔ سب نے یہ دعوت دی، نماز قائم کی جائے، زکوٰۃ ادا کی جائے، یہی ہمیشہ ایک صحیح دین رہا ہے۔ اس سے یہ نتیجہ خود برآمد ہوتا ہے کہ اہل کتاب نے اس اصل دین سے ہٹ کر